بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوشل میڈیا پر ایک میسج وائرل ہو رہا ہے اور جس میں یہ شر پھیلائی جا رہی ہے کہ رمضان المبارک کے آخری جمعے کے اندر اگر کوئی 4 رکعت نوافل ادا کرے گا اور اس کے ساتھ یہ صورتیں پڑھے گا تو اس کی جو ہے وہ ساری جتنی زندگی کی قضا نمازیں ہیں یہ سب معاف ہو جائیں گی، اور اس کے اوپر جو حوالہ دیا جا رہا ہے کہ یہ حدیث کے اندر آیا، تو اس طرح کی کوئی روایت نہیں ہے۔ یہ جو ہے وہ شر پھیلائی جا رہی ہے، یہ شیطانی وسوسہ ڈالا جا رہا ہے اور لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ مجھے اس شر پھیلانے سے ایک واقعہ یاد آیا کہ سرکار غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی حضرت شیخ عبدالقادر الجیلانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رب کی عبادت بے ریا عبادت کی اور 25 سال تک جنگلوں، ویرانوں اور غاروں کے اندر اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ تو آپ خود اپنے مشاہدات کے اندر وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے رب کی عبادت سے فارغ ہوا تو میں ایک جنگل کے اندر موجود تھا، تو میرے اوپر ایک ابر چھایا ہوا تھا بادلوں کا۔ اس بادلوں کے بیچ سے کسی نے آواز دی ہے کہ عبدالقادر، تو نے اپنے رب کی اتنی عبادت کر لی، اتنی ریاضت کر لی کہ تمہارا رب تم سے راضی ہو گیا ہے، تو اب تمہیں کوئی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ یہ تو شیطانی وسوسہ ہو سکتا ہے، اللہ نے نمازیں تو اپنے انبیاء کو معاف نہیں کی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے مردود تو کون ہوتا ہے، اللہ نے تو اپنے نبیوں کی نمازیں معاف نہیں کی۔ تو کہتے ہیں کہ پھر وہ سامنے ظاہر ہوا اور اس نے پھر مجھے وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی کہ عبدالقادر تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ تو حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ مردود میرے علم نے نہیں، میرے خدا نے مجھے بچایا ہے۔ تو یہ رمضان میں اس میسج کا وائرل ہونا، رمضان میں شیطان تو قید ہوتا ہے، وہ اپنے چند چیلوں کی ڈیوٹی لگا کر گیا ہوا کہ نمازی زیادہ ہوتے ہیں، نمازیں پڑھنے والے زیادہ ہوتے ہیں، عبادت کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں، اعتکاف میں لوگ زیادہ سے زیادہ قضا نمازیں پڑھتے ہیں، تو وہ ڈیوٹی لگا کے گیا ہوا کہ اس طرح کے وائرل میسج کریں تاکہ لوگ عبادت سے دور ہوں۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ اس میسج کے ذریعے شر پھیلائی جا رہی ہے، اللہ کی عبادت سے لوگوں کو دور کرنے کی ایک شیطانی سازش ہے۔ اور جو لوگ اس میسج کے اندر شامل ہیں اور اس کو وائرل کر رہے ہیں، وہ گناہ کا کام کر رہے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ اس ایسے میسج کو آگے پھیلانا بھی گناہ ہے، ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ اور اس طرح لوگوں کو عبادت سے دور کرنا، یہ لوگوں کو نمازوں سے دور کرنا، لوگوں کی نمازوں کی معافی کی تحریک ہے، یہ شیطان کی چلائی ہوئی تحریک ہے اور اسی کے چیلے آگے یہ کام کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہم اس کی بھرپور انداز سے مذمت کرتے ہیں، تمام مسلمان مردوں اور تمام مسلمان عورتوں کو متنبہ کرتے ہیں کہ اس طرح کا میسج پھیلا کر لوگوں کو اللہ کی عبادت سے دور کیا جا رہا ہے۔ اس لیے ان لوگوں سے ہوشیار رہیں، اس طرح کے کسی میسج پر نہ عمل کیا جائے، نہ اس کو سوشل میڈیا پر آگے وائرل کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی، اس کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمازیں اللہ نے انبیاء کی معاف نہیں کی ہیں، اولیاء کی معاف نہیں کی ہیں، تو ہم لوگ تو ہیں ہی گناہ گار لوگ ہیں۔ تو یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے، شیطان کی لگائی ہوئی چیلوں کی ڈیوٹی ہے جو رمضان کے اندر جن سے نمازیوں کی نمازیں برداشت نہیں ہو رہی ہیں، ان کی تہجدیں برداشت نہیں ہو رہی ہیں، ان کی قضا نمازیں برداشت نہیں ہو رہی ہیں، تو وہ اس طرح کا میسج وائرل کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اشرار کی شر سے محفوظ رکھے، فتنہ پردازوں کے فتنوں سے محفوظ رکھے، اور پوری امت مسلمہ کو اللہ تعالی کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھنے، نمازیں قضا نمازوں کو دہرانے اور دن اور رات اپنی عبادتوں کے اندر خلوص لانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔